عیش کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، اے زر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حصول علم کے لیے۔ آپ نے فرمایا فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، اس علم یعنی دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا پیشاب پاخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کی بابت میرے سینے میں اشتباہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جب ہم مسافر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہیں، مگر جنابت سے، یعنی اگر انسان جنبی ہو جائے تو پھر غسل ضروری ہوتا ہے، اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے، لیکن پیشاب پاخانے اور نیند سے یعنی ان چیزوں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بعد بدستور مسح جائز ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک اعرابی یعنی ایک بدو نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا، یا محمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے ممنوع ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ فارابی نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا، یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال تک چلتا رہے۔ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہوگا۔ اسے امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث حسن صحیح کہا ہے۔